کیا آپ بلاگنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو اس کے متعلق کچھ نہیں پتا؟ تو پریشان مت ہوں۔ تو ذیشان الحسن عثمانی کی یہ کتاب انٹرنیٹ سے پیسے کیسے کمائیں، اس میں دوسرا ٹاپک ہے بلاگنگ۔ ہم نے اس کو مکمل ایڈیو کی شکل، اس کتاب کو ایڈیو کی شکل دی گئی ہے، 7 تصاویر جو آپ ایڈیو سننے جا رہے ہیں وہ تصاویر یہ مکمل مرحلہ وار ہے۔ اگر آپ کو بلاگنگ کے متعلق کچھ نہیں پتا، اس ایڈیو کے ختم ہوتے ہوتے آپ سب کچھ سیکھ جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بلاگنگ کے متعلق تمام فنڈامنٹلز اس کتاب کے مد نظر تمام کلیئر۔ بلاگنگ ہے کیا؟ کامیاب بلاگرز اور ان کی آمدن کے بارے میں جاننے کے بعد یہ تجسس فطری ہے کہ بلاگ آخر ہوتا کیا ہے۔ سادہ زبان میں کہیں تو بلاگ دراصل ایک ایسی ویب سائٹ ہوتی ہے جس میں زیادہ زور تحریری مواد پر ہوتا ہے۔ بیشتر بلاگرز اپنے ذاتی نقطہ نگاہ سے کچھ بھی لکھتے ہیں اور اپنے قارئین سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں۔ اکثر بلاگز میں تبصروں کا حصہ بھی ہوتا ہے، جہاں قارئین کسی بلاگ کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہوئے متعلقہ بلاگ سے رابطے میں رہتے ہیں۔ اپنے قارئین کا بھروسہ اور اعتماد جیت کر کوئی بلاگر اپنے مواد سے پیسے کما سکتا ہے۔ آئیے اسے مرحلہ وار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ، اپنے بلاگ کی مناسب نیش منتخب کیجیے۔ نیش سے مراد وہ کوئی خاص موضوع یا پھر وہ خاص شعبہ ہے جس کے بارے میں آپ بلاگز لکھیں گے۔ لہذا نیش منتخب کرتے وقت یہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ آپ کے بلاگز اپنے قارئین کے مسائل حل کریں اور ان کے سوالوں کے جوابات بھی فراہم کر سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنی نیش کے بارے میں مہارت اور معلومات رکھتے ہوں تاکہ یہ ضروریات پوری کر سکیں۔ نیش تلاش کرتے وقت اپنے بلاگ کو منافع بخش بنانے کے لیے حقیقت پسندانہ انداز میں تحقیق کیجیے۔ ممکنہ قارئین ٹارگٹ آڈینس کا بہت سوچ سمجھ کر تعین کیجیے۔ نیش کا انتخاب، کچھ مفید مشورے۔ ایسے موضوع کا انتخاب کیجیے جس میں آپ کی دلچسپی اور جس کے بارے میں آپ کی باقاعدگی سے لکھنے کی خواہش بھی رکھتی ہوں۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی نیش میں ماہر بننے کے لیے آپ کو اس بارے میں بہت زیادہ بلکہ بلند پایہ علم ہونا چاہیے۔ اپنی مہارت اور علم میں اضافے کا سلسلہ جاری رکھیے۔ نیش کے بارے میں کوئی منفرد اور اچھوتا نظریہ اختیار کیجیے تاکہ آپ کا کام دوسروں سے مختلف اور نمایاں نظر آ سکے۔ ایسی نیش منتخب کیجیے جسے مونیٹائز کیا جا سکتا ہو، یعنی کہ اس سے پیسہ کمایا جا سکتا ہو کیونکہ آپ بلاگنگ سے آمدنی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ، بلاگنگ پلیٹ فارم کا انتخاب۔ بلاگنگ پلیٹ فارم منتخب کرنے سے پہلے ان بلاگ کا جائزہ لیں جن سے ملتا جلتا بلاگ آپ بنانا چاہتے ہیں، تاکہ ٹھیک ویسا ہی بلاگ بنا سکیں جیسا کہ آپ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد بلاگنگ پلیٹ فارم بلاگ مینجمنٹ ٹول کا انتخاب کیجیے۔ رہنمائی کی غرض سے چند بلاگنگ پلیٹ فارمز کے نام دے رہا ہوں جو بالکل مفت ہے۔ نمبر 1 پر ہے بلاگر، نمبر 2 پر ہے ورڈ پریس، 3rd پر ہے گھوسٹ، 4 نمبر پر ہے موویبل ٹائپ، 5 نمبر پر ہے ٹمبلز، 6 نمبر پر ہے بلاگ انجن، 7 نمبر پر ہے پیج کٹ، 8 نمبر پر ہے سیبٹل، 9 نمبر پر ہے پوسٹ ہیون، 10 نمبر پر ہے اینکر CMS۔ نئے بلاگروں کے لیے ورڈ پریس، ٹمبلز اور بلاگر جیسے مفت پلیٹ فارم زیادہ پرکشش ہوتے ہیں۔ البتہ کسی بھی مفت بلاگنگ پلیٹ فارم کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کا نام ان کی ملکیت ہوتا ہے۔
جبکہ آپ کو ان کے بنائے ہوئے قواعد و قوانین کی پابندی بھی کرنا پڑتی ہے۔ ان قوانین کی وجہ سے بلاگ کو مونیٹائز کرنا بہت مشکل ہوتا جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ آپ کے مواد پر اپنے اشتہارات لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے قارئین کے لیے بلاگ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سنجیدگی سے بلاگنگ کو اپنے لیے ذریعہ آمدن بنانا چاہتے ہیں تو پھر مشورہ یہی ہے کہ کچھ پیسے خرچ کر کے ایک ایسا بلاگنگ پلیٹ فارم ویب سائٹ بنائیے جس کے مالک، جس کے ہوسٹ آپ خود ہوں۔ ایسی صورت میں آپ کا نام ڈومین نیم ہوگا اور اپنے بلاگنگ پلیٹ فارم پر مواد لگانے اور پیسہ کمانے کے طریقے آزمانے کے لیے آپ مکمل آزاد ہوں گے۔ بلاگنگ کے لیے سیلف ہوسٹنگ پلیٹ فارمز، یعنی جس کی ہوسٹنگ آپ کے پاس ہو، سب سے مقبول تو WordPress.org ہے۔ دوسرے اہم سیلف ہوسٹنگ پلیٹ فارمز میں سے چند حسب ذیل ہیں: وگ، گیٹر، کنسیٹیٹ، کنٹیکٹ ویب بلڈر۔ 4 نمبر پر ہے ڈروپال، 5 نمبر پر ہے جوملا، میڈیم، ویبلی۔ 8 نمبر پر ہے اسکوائر اسپیس، 9 نمبر پر ہے ٹائپ پیڈ، 10 نمبر پر ہے بلاگر، 11 نمبر پر ہے ٹمبلر، 12 نمبر پر ہے گھوسٹ۔ بتاتا چلوں کہ دنیا بھر کی 25% سے زائد ویب سائٹ کے پشت WordPress.org ہی کار فرما ہے، جن کی تعداد 7 کروڑ 65 لاکھ سے زیادہ بنتی ہے۔ بلاگنگ کے بیشتر ماہرین بھی WordPress استعمال کرنے کا مشورہ دیتی ہیں، خاص کر اس وقت جب آپ اس میدان میں بالکل نئے ہوں۔ تیسرا مرحلہ، ڈومین نیم کا انتخاب کیجیے۔ ڈومین نیم آپ کی ویب سائٹ کا وہ منفرد نام ہوتا ہے جو براؤزر کی ایڈریس بار میں دکھائی دیتا ہے۔ نیش اور پلیٹ فارم کے بعد اگلا مرحلہ ڈومین نیم منتخب کرنے کا ہے۔ ڈومین نیم کی سالانہ فیس $10 سے $15 کے درمیان ہوتی ہے، اور جب تک آپ یہ سالانہ فیس ادا کرتے رہیں گے وہ ڈومین نیم آپ کی ملکیت رہے گی۔ یاد رکھیے کہ ڈومین نیم ایسا ہونا چاہیے جسے پڑھ کر آپ کے بلاگ کی نیش کا اندازہ ہو جائے۔ دوسری اہم بات یہ کہ ہمیشہ .com والا ڈومین نیم ہی خریدیے، کیونکہ یہ ایکسٹینشن بہت مشہور ہے۔ وقت لگائیے اور تحقیق کیجیے کہ ایسا کون سا ڈومین نیم ہو سکتا ہے جو آپ کے قارئین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا اور انہیں اپنی طرف کھینچنے لگے گا۔ اس کے لیے آپ اپنی نیز سے تعلق رکھنے والے مقبول ڈومین نیمز کا جائزہ لیجیے اور اپنی بلاگ سائٹ، یعنی وہ ویب سائٹ جہاں آپ اپنے بلاگ سے شائع کریں گے، کے لیے اچھا سا ڈومین نیم حاصل کیجیے جو منفرد بھی ہو اور پرکشش بھی۔ ضروری نہیں کہ آپ صرف اور صرف .com ایکسٹینشن والا ڈومین نیم ہی حاصل کریں۔ اپنے قارئین کی ممکنہ توجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کوئی ایکسٹینشن بھی لے سکتے ہیں، اور چاہیں تو کسی خاص ملک سے مخصوص ایکسٹینشن جیسے کہ پاکستان کے لیے PK وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آتا ہے چوتھا مرحلہ، ویب ہوسٹنگ اکاؤنٹ کا انتخاب۔ اب آپ کو ایک عدد ویب ہوسٹنگ پرووائڈر کی ضرورت ہے جس کے سرور، آن لائن کمپیوٹر آپ اپنی ویب سائٹ کا پورا پروگرام اور مواد وغیرہ محفوظ کر سکیں۔ آپ کی ویب سائٹ کی کارکردگی، فعالیت دونوں کا بہت انحصار ویب ہوسٹنگ سروس پر بھی ہوتا ہے۔ ایک قابل بھروسہ ویب ہوسٹنگ کمپنی یہ یقین بتاتی ہے کہ آپ کی ویب سائٹ ہر وقت دن کے 24 گھنٹے آن لائن رہے گی، تاکہ قاری کو جب بھی فرصت ملے وہ آپ کی ویب سائٹ پر پہنچ سکے۔ اچھی بات یہ ہے کہ بیشتر ویب ہوسٹنگ کمپنیاں ڈومین نیم رجسٹریشن سروس بھی فراہم کرتی ہیں۔ اس طرح ایک ہی جگہ سے 2 کام ہو جاتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ڈومین نیم رجسٹریشن اور ویب ہوسٹنگ کے اکاؤنٹس الگ الگ رکھ سکتے ہیں۔
لیکن عام طور پر یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو ایک ہی اکاؤنٹ کے تحت رکھا جائے تاکہ سائٹ مینٹیننس اور سائٹ مینجمنٹ میں پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ بلیو ہوسٹ نامی کمپنی 20 لاکھ سے زیادہ ویب سائٹس کو ویب ہوسٹنگ سروس فراہم کرتی ہے، لہذا ایک مبتدی کی حیثیت سے یہ آپ کا ایک محفوظ انتخاب بن سکتی ہے۔ 5واں مرحلہ، ورڈ پریس پر بلاگ شروع کیجیے۔ بلیو ہوسٹ کی ویب سائٹ پر جائیے اور ہوم پیج پر موجود گیٹ اسٹارٹڈ ناؤ والے بٹن پر کلک کر دیجیے۔ اب اپنی ضروریات مد نظر رکھتے ہوئے مناسب پلان منتخب کر لیجیے۔ نئے لوگوں کے لیے بیسک پلان صحیح رہتا ہے، البتہ جب آپ اس کام میں ماہر اور مشہور ہو جائیں تو پھر پرو پلان سے فائدہ اٹھائیں۔ اب نیو ڈومین والے ٹیکسٹ باکس میں وہ ڈومین نیم لکھیے جو آپ نے اپنی بلاگ سائٹ کے لیے منتخب کیا ہے۔ بلیو ہوسٹ آپ کو بتا دے گی کہ وہ ڈومین نیم دستیاب ہے یا نہیں جو ڈومین نیم آپ نے منتخب کیا ہے۔ اگر وہ دستیاب نہیں تو یہ اس سے ملتے جلتے ڈومین نیمز کی فہرست آپ کے سامنے پیش کرے گی تاکہ آپ ان میں سے کوئی ایک کا انتخاب کر سکیں۔ ڈومین نیم کا انتخاب مکمل ہو جانے کے بعد بلیو ہوسٹ آپ کو رجسٹریشن پیج پر لے جائے گی، جہاں آپ اپنی ذاتی معلومات فراہم کریں گے جن میں بلنگ سے متعلق معلومات بھی شامل ہوں گی۔ اوپر یہ تصویر دیکھیے۔ اب اپنے لیے بہترین ہوسٹنگ آپشن منتخب کیجیے۔ ویسے تو 12 مہینے کا پیکیج سب سے مقبول ہے، لیکن اگر آپ طویل مدتی سرمایہ کاری اپنے بلاگ سے کمانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو باقی 2 آپشنز بھی بہت اچھے رہیں گی۔ دیگر باکسز کو ان چیک کر کے صرف ان ہی باکسز پر چیک لگائیے جنہیں آپ اپنی بلاگ سائٹ کے لیے ضروری اور موزوں ترین سمجھتے ہیں۔ اس تصویر سے مدد لیجیے گا۔ اب آپ ورڈ پریس پر اپنا بلاگ لانچ کیجیے۔ ویب ہوسٹنگ اور ڈومین کے آپس میں منسلک کنیکٹ ہو جانے کے بعد اب وقت آ گیا کہ ورڈ پریس سیٹ اپ کیا جائے۔ یہ بہت آسان ہے۔ بلیو ہوسٹ میں کنٹرول پینل اکاؤنٹ پر جائیے اور مائی سائٹس والا سیکشن تلاش کر کے اس پر کلک کر دیجیے۔ اب یہاں ورڈ پریس انسٹال کیجیے۔ صرف ایک کلک سے آپ کا بلاگ سیٹ ہو جائے گا۔ 6واں مرحلہ، لائیو ہو جائیے۔ اب اپنی ویب سائٹ کے URL ویب ایڈریس پر جائیں گے تو وہاں آپ کو کمنگ سن والا پیج دکھائی دے گا، کیونکہ ابھی تک آپ کا بلاگ لائیو آن لائن نہیں ہوا۔ اپنی سائٹ کو لائیو کرنے سے پہلے آپ کو اسے ڈیزائن کرنا ہوگا۔ ڈیزائن مکمل کرنے کے بعد آپ سی پینل پر واپس جائیے اور لانچ پر کلک کر دیجیے۔ آپ کا بلاگ لائیو ہو گیا۔ 7واں مرحلہ، تھیم بلاگ ڈیزائن منتخب کیجیے۔ آپ کی بلاگ سائٹ کے فرنٹ اینڈ کی جیسا کہ وہ آپ کے وزٹرز کو دکھائی دے گی۔ سب سے پہلی ضرورت اس کا لے آؤٹ اور ڈیزائن ہے۔ یاد رکھیے کہ بلاگ سائٹ کا ڈیزائن پرکشش، یاد رہ جانے والا اور عملی، مثلاً جلد لوڈ ہو جانے والا، اور کمپیوٹر کے علاوہ اسمارٹ فون اور ٹیبلٹ پر بھی خوبصورت دکھائی دینے والا ہونا چاہیے۔ ایک آئیڈیل تھیم وہ ہے جو دیکھنے میں پرکشش ہو اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے مواد بلاگز کی ضرورت کو بخوبی پورا بھی کرتی ہو۔ اگرچہ ورڈ پروسیس میں 3000 سے زیادہ تھیمز بلاگ ڈیزائنز ہیں، جن میں سے سینکڑوں تھیمز مفت میں بھی دستیاب ہیں، مگر ان میں سے چند ایک ہی ایسی ہیں جو کسٹمائزیشن کے بعد خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔ ورڈ پریس میں پریمیم تھیمز خریدنا پڑتی ہیں جن کی قیمت اوسطاً $40 ہوتی ہے۔ مفت یا پریمیم تھیم، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ اپنے کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، کیسا دکھانا چاہتے ہیں۔
اگر آپ نئے ہیں تو آپ کے لیے مناسب یہی ہے کہ کسی مفت تھیم سے کام کا آغاز کیجیے اور اسے اپنی ضرورت کے حساب سے کسٹمائز کیجیے۔ جب آپ کی بلاگ سائٹ پر مواد بڑھ جائے تو پھر آپ اس کی تھیم تبدیل بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی خوبصورتی اور عملی افادیت برقرار رکھتے ہوئے پرانی اور نئی ضرورتوں کو بخوبی پورا کر سکے۔ ورڈ پریس تھیم کے انتخاب میں توجہ طلباتی رسپانسیونیس۔ ایسی تھیم منتخب کیجیے جو رسپانسیو ہو، یعنی وہ موبائل براؤزر سے لے کر ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر تک کے براؤزر میں یکساں طور پر خوبصورت اور جاذب نظر دکھائی دے۔ اچھی ریٹنگ والی تھیم۔ اپنی ویب سائٹ پر کوئی بھی تھیم انسٹال کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجیے دوسرے ورڈ پریس صارفین نے بھی اسے اچھا قرار دیا ہوا ہے۔ یہ چیز تھیم کی ریٹنگ کہلاتی ہے، جس سے آپ کو اس تھیم کی خوبیوں کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی تھیم کو انسٹال کرنے سے پہلے اس کی تفصیلات بھی ضرور پڑھیے، جن میں اس تھیم کے مختلف فیچرز اور فعالیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ مزید یہ بھی جائزہ لیجیے کہ اس تھیم کو استعمال کرنے پر ویب سائٹ مجموعی طور پر کیسی دکھائی دے گی، اس کا لے آؤٹ کیسا ہوگا، اور یہ بھی کہ وہ تھیم کس حد تک کسٹمائز کیے جانے کے قابل ہے۔ آپ چاہیں تو کسی ڈیولپر مثلاً کسی ڈیزائن ایجنسی، انفرادی ڈیزائنر یا کوڈر سے اپنی منتخب ورڈ پریس تھیم کسٹمائز کروا سکتے ہیں اور اسے اپنی بلاگ سائٹ کی ضروریات کے حساب سے بنوا سکتے ہیں، یا پھر کوئی بالکل ہی نئی ورڈ پریس تھیم اپنے لیے ڈیزائن کروا سکتے ہیں۔ البتہ یہ خاصا مہنگا سودا ہے۔ نئے بلاگرز کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ورڈ پریس کی 10 مقبول ترین اور مفت تھیمز کے نام دے رہا ہوں۔ نمبر 1 پر ہے نیوی، نمبر 2 پر ہے اوشن WP، نمبر 3 پر ہے ہیسٹیا، نمبر 4 پر ہے ایسٹرا، نمبر 5 پر ہے سڈنی، نمبر 6 پر ہے زاکرا، نمبر 7 پر ہے جنریٹ پریس، نمبر 8 پر ہے کسٹمیفائی، نمبر 9 پر ہے کلر میگ، نمبر 10 پر ہے سپر میگ۔ تھیم انسٹال کرنے کا سارا کام ڈیش بورڈ میں کیا جاتا ہے۔ تھیم کا کام مکمل ہو جانے کے بعد ورڈ پریس ڈیش بورڈ میں لاگ ان ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر صرف تھیم کسٹمائز کرنے کی بات کریں تو اس کے لیے تبدیلیاں کرنے میں وقت تو اچھا خاصا لگتا ہے، لیکن اس سے ایک ایسی بلاگ سائٹ وجود میں آتی ہے جو فوری طور پر آپ کے ممکنہ قارئین کی توجہ حاصل کر سکتی ہے۔ 8واں مرحلہ، بلاگ پوسٹس تخلیق کیجیے، مواد لکھیے۔ بلاگ سائٹ کا ڈھانچہ فریم ورک مکمل ہونے کے بعد اب آپ کو اسے مواد کنٹینٹ سے بھرنا ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ مکان تیار ہے اور اب اسے فرنیچر، دیگر ضروری سامان اور رہائشی چیزوں سے سجانا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور خوشی خوشی اس مکان میں آئیں۔ یہ تمام ضروریات آپ اپنے لکھے ہوئے مواد یعنی بلاگ سے پوری کرتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ آپ کے بلاگز قارئین کے لیے دلچسپ، قابل قدر اور اگر ہو سکے تو تفریح کا ذریعہ بھی ہوں۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اپنے بلاگز میں کس طرح کا مواد ڈالیں گے۔ وہ لکھے ہوئے الفاظ ہوں گے، تصویر ہوں گی، ویڈیوز ہوں گی، آڈیوز ہوں گی یا پھر گرافکس۔ ضروری نہیں کہ ایک بلاگ میں صرف ایک ہی قسم کا مواد ہو۔ اپنی سہولت، وقت اور وسائل کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے بلاگ میں یکتے بعد دیگر مضامین، پکچرز، پوسٹس، انفوگرافکس اور ویڈیوز بھی لگا سکتے ہیں۔ ایک بار پھر یاد رکھیے، آپ کا اصل مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے بلاگز کی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ آپ کی بلاگ سائٹ پر آنے والے لوگوں کی تعداد بڑھے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں مواد کنٹینٹ ہی وہ اہم ترین چیز ہے جو قارئین کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔
آپ پر منحصر ہے کہ اپنے بلاگز کو دلچسپ اور معلومات سے بھرپور بنا کر قارئین کی بڑی تعداد کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں، یا پھر روایتی اور پھیکے سیٹھی انداز میں لکھ کر قارئین کو متوجہ کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔ یاد رکھیے، کسی ویب سائٹ کا ڈیزائن چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر اس میں قارئین کے نقطہ نگاہ سے مفید مواد نہیں ہوگا تو اس سے پیسہ کمانے کی ساری کوشش بیکار ہو جائیں گی۔ اس سے پیسہ کمانے کی ساری کوشش بیکار اور ضائع جائے گی۔ اچھا مواد وہ ہوتا ہے جو اپنے ممکنہ قارئین ٹارگٹ آڈینس کو اہم اور مفید معلومات فراہم کرے، جس تک رسائی ایکسیس آسان ہو اور اسے دلکش انداز میں پیش کیا گیا ہو۔ مواد کی پیشکش کا انداز اس کے مواد جتنا ہی اہم ہے، جس کا مقصد ضرور پیسہ کمانا ہو، لیکن لازمی نہیں کہ اس میں صرف اور صرف پیسہ کمانے پر ہی توجہ مرکوز رکھی جائے، کیونکہ قارئین کو محسوس ہونا چاہیے کہ ان کی مدد کی جا رہی ہے، نہ کہ انہیں پیسہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ سدا بہار ہوں، یعنی اس کی تاز کی اہمیت اور معیار ایک لمبے عرصے تک برقرار رہے۔ ایک اور بات، روزانہ مواد لکھنے سے پہلے آپ کو یہ بھی یقین بنانا ہوگا کہ ہمارے بارے میں رابطہ کیجیے اور سائٹ پر وغیرہ کے ساگن صفحات پر مواد موجود ہوتا ہے کہ قارئین اس بلاگ سائٹ کے بارے میں بہتر طور پر جان سکیں گے۔ 9واں مرحلہ، اپنے بلاگ کی تشہیر کیجیے۔ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک بلاگ کا مواد چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ممکنہ قارئین کی نظروں ہی میں نہیں آئے گا تو انہیں اس بارے میں علم کیسے ہوگا؟ یہ مقصد تشہیر کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ تشہیر کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہوئے آپ خود کو اور اپنی بلاگ سائٹ کو کسی خاص شعبے نیش میں مشہور و معتبر کے درجے پر پہنچا سکتے ہیں۔ تشہیر کے کچھ عملی اور اسموزہ طریقے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو اپنے دوستوں اور اہل خانہ کو سوشل میڈیا اور ای میل وغیرہ کے ذریعے اپنے بلاگ کے بارے میں بتائیے۔ اپنی بلاگ سائٹ کو مختلف سرچ انجنز میں سبمٹ جمع کروائیے۔ اپنا بلاگ URL مختلف بک مارکنگ سائٹس پر سبمٹ کروائیے۔ ویب ماسٹر ٹولز میں URL آپشن شامل کیجیے، جبکہ مزید کریڈٹ کے لیے اپنی سائٹ کو پنک پر بھی سبمٹ کروائیے۔ اپنی نیش سے متعلق بلاگز، سوشل میڈیا پیجز، گروپس اور فورمز پر سرگرم رہیے۔ بلاگر کمیونٹیز کے ذریعے آپ اپنی نیش میں کام کرنے والے دوسرے بلاگروں سے رابطے میں رہ کر دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور ان سے مدد بھی لے سکتے ہیں، اور اس سے آپ کی مہارت اور مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی سرگرم رہیے، کیونکہ یہاں سے بھی آپ کی بلاگ سائٹ کو نئے قارئین مل سکتے ہیں۔ دوسرے بلاگز پر بھی رائے دیتے رہیے۔ اس سے ایک طرف تو بلاگر کمیونٹی میں آپ کے تعلقات بڑھیں گے، دوسری جانب قارئین بھی ان تبصروں کو پڑھ کر آپ کی بلاگ سائٹ کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے تعلقات کا جائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی نیش کو دوسری ویب سائٹ پر بھی مہمان بلاگ بھی لکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کی بلاگ سائٹ پر آنے اور آپ کی تحریریں پڑھنے والوں کی مناسب تعداد جمع ہو جائے تو ان کے ای میل ایڈریسز بھی جمع کیجیے، تاکہ انہیں آپ کی ویب سائٹ پر نئی تحریروں بلاگرز سے باخبر رکھا جا سکے۔ کچھ پیسہ خرچ کر کے اپنی بلاگ سائٹ کا اشتہار گوگل ایڈ ورڈز یا فیس بک پر بھی چلوا دیے، تاکہ آپ کی بلاگ سائٹ کی ان حلقوں پر بھی تشہیر ہو جائے جہاں تک آپ کی پہنچ نہیں۔ اپنی سائٹ کی تشہیر کا سب سے اہم طریقہ یہی ہے کہ اس پر کارآمد اور واضح انداز میں لکھے گئے بلاگز موجود ہوں، جن میں عملی مشورہ، رہنمائی اور معلومات کے ساتھ قارئین سے مفید مکالمہ بھی دیا گیا ہو۔
آپ اپنے قارئین کے لیے جتنا اچھا اور معیاری مواد تخلیق کریں گے وہ آپ پر اتنا ہی زیادہ بھروسہ کریں گے، اور یوں کچھ عرصے بعد اسی شعبے میں آپ کی مہارت ایک تسلیم شدہ حقیقت بن جائے گی۔ 10واں مرحلہ، اپنے بلاگ سے پیسہ کمائیے۔ اب تک جتنے بھی مراحل بیان کیے گئے ہیں وہ سب کے ساتھ پیسہ کمانے یعنی مونیٹائزیشن کو یقینی بنانے کے لیے ہی تھی۔ اب اگر آپ نے اپنی بلاگ سائٹ پر اچھا خاصا معیاری مواد ڈال دیا ہے، اسے کچھ وقت بھی ہو چکا ہے، جبکہ آپ اپنی نیچ میں خود کو ماہر اور قابل کے طور پر بنوا چکے ہیں، تو ان ہی باتوں کی بدولت آپ اپنی ویب سائٹ کی کمائی کے قابل بنا سکتے ہیں۔ مونیٹائزیشن کے کئی طریقے ہیں۔ اپنی قارئین کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ وہی طریقہ منتخب کیجیے جو سب سے زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ ذیل میں بلاگ سے پیسہ کمانے کے کچھ طریقے بتائے جا رہے ہیں۔